PMLN کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے. اس کا احتساب کا یعنی اب لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے. تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت. NRO جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو. اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. مولانا فضل الرحمان نقاب وغیرہ کرایا کریں, سیاست تو ان کے کام کریں. آپ ریت کی دیوار گر جائیں گے. ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رائے کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے. وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو زبردستی ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کراچی کا تاجر اب تنگ آ چکا ہے. کورونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں لیکن کاروبار بھی انہوں نے چلانا ہے. اس لیے تاجروں نے اعلان کیا تھا کہ 8 بجے رات تک وہ دکانیں کھلی رکھیں گے, لیکن پھر سندھ حکومت کے کہنے پر انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا اور اب یہ حتمی فیصلہ پیر کے روز ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار کی بھی آج پیشی تھی اور ڈاکٹر فاروق ستار شکوہ کر رہے تھے کہ دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے اس طرح کے کاموں میں. لیکن وفاقی حکومت کی پالیسی کم از کم میری سمجھ سے, وفاقی حکومت کی ترجیحات میری سمجھ سے بالا تر ہیں. پورا ملک آٹا, چینی, دالیں, چاول کی مہنگائی کی وجہ سے چیخ رہا ہے. خود وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مہنگائی کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آتی. لیکن وفاقی حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اپوزیشن جماعتوں کے اختلافات کی وجہ سے خوشی کے لیے طنز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب لگتا یوں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں باقاعدہ طلاق ہو چکی ہے, اور وہ مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب آپ سیاست چھوڑیں, اب آپ نکاح وغیرہ پڑھایا کریں. ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت جناب علی محمد خان صاحب, PTI کے مرکزی رہنما ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر محترمہ شیلہ رضا صاحبہ نے, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. شیلہ رضا صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ حکومت وقت کے ترجمان وزیر اطلاعات ہوتے ہیں. وزیر اطلاعات نے آج کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طلاق ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان سیاست چھوڑ دیں, وہ نکاح پڑھایا کریں. جب اپوزیشن جماعتیں آپس میں لڑیں گی تو پھر PTI یا حکومتی جماعت کے لوگ اس طرح کے تبصرے تو کریں گے. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مختلف نظریات کی پولیٹیکل پارٹیز اگر اپوزیشن میں ہوں تو وہ جو ہے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیں. لیکن اگر انہوں نے مشترکہ پلیٹ فارم بنایا تو جب نہیں بنا تھا, جب بھی جو اپوزیشن ہوئی ہے وہ اتفاق یہ ہے کہ یونانیمسلی ہوئی ہے ان کے ہر کام کی, کیونکہ ان کا تو کوئی کام ڈھنگ کا ہے ہی نہیں, کوئی کلی سیدھی نہیں ہے. اور جب ایک PDM بن گئی تو اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہیں. جب PDM بنی تھی انہوں نے کہا یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے, ابھی ٹوٹ جائے گی. اب جب PDM تھی تو انہیں جب بھی پیٹ میں مروڑ تھے کہ جناب یہ جو ہے ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اب جب PGM جو ہے جو کہ ایک منیمم ایجنڈے پہ یونائٹ ہوئے تھے کچھ تو وہ انہیں مسئلہ ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے جو کووڈ ویکسین کے مسئلہ تھا اس پہ جو آپ لے کر آئے اسمبلی میں, اس پہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن نے آپ کو کیسا وقت دیا, کیسا مزہ آیا آپ کو. اور ابھی ہم بجٹ میں بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ پوری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. اب رہی بات, ایک طرف تو عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز لائیں گے اور میں جو ہوں مفاہمت کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف جو ہے وہ ہر منٹ پہ جب ہم کہا کرتے تھے, جب PGM بھی نہیں بنی تھی کہ آئیے چارٹر آف جو ہے اکانومی کریں, آئیے قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو کہتے تھے یہ NRO مانگ رہے ہیں. لیکن NRO دیا انہوں نے عامر کیانی کو, خسرو بختیار کو, ندیم بابر کو, علیم کو اور زلفی بخاری کو اور غلام سرور کے دونوں بیٹے اور بھتیجے کو جو کہ نووا سٹی میں ہے, اور اپنی بہن کو.
اب انہیں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کی اپنی زبان ایسی ہے تو ہر منسٹر کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمران صاحب کو خوش رکھے، اور سارے اس میں یہ کوشش کرتے ہیں، چاہے فردوسہ شیخ ہو، چاہے شبلی فراز ہو، یا آپ کے فواد چودھری ہو۔ فواد چودھری کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے مختلف علماء تھے جن کا تعلق کمیٹی سے تھا، کیا ہوتا ہے وہ چاند وان دیکھنا اور یہ اس کا بھی نہیں خیال کرتے تھے کہ ان کی ایج کیا ہے، وہ علماء ہیں، آپ ان کو کنونس کریں، آپ ان سے بات کریں، ان پہ بھی یہی کرتے رہتے تھے۔ اب شادی ہو یا طلاق، یہ اسلامی احکام کے مطابق اسلامی فریضے ہیں جن کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے، لیکن کیونکہ ان کے اپنے لیڈر نے کہا طلاق یہ وہ ٹھیک ہے، طلاق بھی جو ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ حلال ہے، لیکن یہ سارے رشتے ان کے نا ایک کھیل کی طرح ہوئے ہیں، تو اب یہ ہر چیز میں ان فریضوں کو، ان احکام کو اس طرح کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بتائیے، اگر میں آپ کی زبان میں بات کروں کہ جہانگیر ترین کو طلاق ہوئی ہے یا سیپریشن ہوئی ہے، پھر میں ہم پوچھیں اس طرح کہ آپ نے غضنفر چھینا نے آپ لوگوں سے جو ہے وہ ڈیورس مانگی ہے، یا آپ کے ہنگامے اس قدر ہو گئے کہ آپ سیپریشن کی طرف گئے ہیں؟ یہ جو آپ کے فیصل واؤڈا ہے، یہ عمران صاحب کی طرف سے سمجھانے کو دھمکی دے رہے تھے جہانگیر صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو، یا یہ ایسے ہی چمچے ہیں عمران صاحب کی طرف سے دلہا والوں کے؟ ہم بھی یہ چھچوری باتیں کر سکتے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے عوام کو طلاق کیوں دے دی؟ چلیں یہ میں جواب لے لیتا ہوں، یہ والی باتیں کروں میں اچھی لگ رہی ہیں آپ کو؟ میں جواب لے لیتا ہوں، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہاں نہیں اچھی لگ رہی، میں اس لیے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی یہ باتیں، مجھے بھی نہیں اچھی لگ رہی، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ انسان جب کسی منصب پہ بیٹھتا ہے تو اس منصب کے حوالے سے ایک ٹریننگ ہی لے لے۔ چلیں علی محمد خان صاحب، ملک کو اتنے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اس طرح کی نکاح کی بات کرنا، کسی کو مشورہ دینا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، آپ نکاح پڑھانا شروع کر دیں، طلاق کی باتیں کرنا، یہ حکومت کی ترجیحات ہیں یا پھر کرنے کو کچھ نہیں ہے حکومت کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں بہرحال علماء کرام کا احترام تو ملحوظ خاطر کسی بھی صورت میں رکھنا چاہیے، دین کے ستون ہیں، چاہے وہ سیاسی علماء بھی ہوں، پھر بھی ان کا احترام ہم پہ لازم ہے، اور نکاح پڑھانا اتنا ہی اہم ہے جتنا قومی اسمبلی کا ممبر بننا، یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہو، کیونکہ سنہ رسول کو زندہ کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے۔ میں اس بات کو خود پسند نہیں کرتا۔ باقی جو بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں میڈم کی طرف سے، ان کی طرف سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ اس طرح کی چیزیں کھیل ہے، فلانا ہے، ان کے لیے یہ نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی خوشی سے اپنا گھر نہیں توڑتا، تو اگر ایسا ہوا تو یہ ایک افسوسناک ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مشرقی اس طرح کی باتوں سے یہ تاثر آتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، لیکن ان کی اس طرح کی بات سے یہ تاثر آتا ہے کہ یہ بس کھیل ہے، اور یہ نا ان کو بس، میں آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں، میں کسی پہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر کوئی میری لیڈرشپ کی طرف اس طرح سے دو بھی اٹھائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، جی پلیز علی خان، میں آپ کو ایک عرض کروں، ہم بیسیکلی ہم سب کولیگز ہیں، مختلف جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے، سیاسی ایک اختلاف ہے۔ سیاسی اختلاف کیا ہے؟ ہر جماعت کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، ادروائز تو کوئی ذاتی دشمنی کسی کی نہیں ہے۔ مطلب مجھے یہ پتا ہے، آئی نو دس بائی نالج، کہ ہماری جو میڈم شیلا رضا صاحبہ ہیں، زندگی کا بڑا حادثہ میں دیکھا، ان کے بچوں کی فوتگیاں ہوئی ایکسیڈنٹ میں، تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حادثہ نہ دکھائے۔ اسی طرح جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، تو خاص کر جو ان کا جو پہلی میرج تھی اور جس طریقے سے ان کا وہ ایک سپریشن ہوئی، ان کے لیے بہت وہ دکھ والا لمحہ تھا، 2 بچے تھے ان کے، تو ہی ہیز سفرڈ اے لاٹ۔
تو یہ چیزوں کو میرے خیال میں سیاست سے باہر رکھتے ہیں اور پالیسیز پہ اور گورننس پہ بات کرنی چاہیے. میں یہ میرا خیال ہے جو بڑی اچھی آپ دونوں نے علی خان صاحب بڑی اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم اتنے سنجیدہ لوگ ہماری پالیٹکس میں ہیں جو اس طرح کی باتوں کو, بڑا غلط سا لفظ ہے, ولگیرٹی کو پسند نہیں کرتے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں ذرا سینیٹر صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں. سینیٹر صاحب, اپارٹ فرام دس کے طلاق ہے, وہ نکاح پڑھائیں, اس سے ہٹ کے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ تنکوں کی طرح اپوزیشن بکھر گئی ہے. یہ تو بات سچ ہے نا, جو بیانات آ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, وہ ظاہر ہے نکاح طلاق کی باتیں اچھی نہیں ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. میں بھی کہہ رہا ہوں, دونوں معزز مہمانوں کی میں بات تسلیم کرتا ہوں, میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن اپوزیشن بکھری تو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی, ہر چیز کا ایک درجہ بندی ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, الفاظ ہوتا ہے. مثلا ہماری جو میں پریکٹس کرتا ہوں وکالت, تو ہماری لینگویج ٹرمنالوجی الگ ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی الگ ہوتی ہے, انجینئرز کی الگ ہوتی ہے, آپ کی الگ ہوتی ہے. اسی طرح سیاست میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے. مجھے اچھا لگا علی احمد صاحب نے, علی محمد صاحب کو بڑا مشکل پیش آیا اپنی پارٹی کے اس آدمی کے سارے گند کو سمیٹنے میں. وہ بھی بہتر جانتے ہیں, میں بھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس تناظر میں اور کیوں بول رہے تھے. اصل میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی ہے کون, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی سیاسی حیثیت کی. چھوٹے منہ بڑی بڑی باتیں کر دینا, میں نے خود ان کی کیا حیثیت ہے, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, کوئی نظریہ نہیں. میرا تو سوال ہے کہ آپ کی جماعتوں میں اختلافات تو آئے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے بھی اختلاف کی بات. شوکت بھائی میں بیچ میں بولا نہیں یہ میں نے ان کے بارے میں اگر ان کو آپ سنجیدہ لیتے ہیں, جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کی کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, جو صرف ایوان اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, جو کبھی جیت نہیں پاتے ہیں, جو لوگوں پہ طنز کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ سمجھتے ہیں, ایسے میں نے غیر نتو خیرے ٹائپ کے بڑے لوگ آئے سیاست میں اور گئے. اگر آپ کو پاکستان کی سیاست کو سنجیدگی سے لینا ہے اور اچھے لوگوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے, تو اس طرح کے لوگوں کی نان سیریس بات کو, جس کو لوگ ایک کامیڈی سمجھتے ہیں, لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں. کبھی یہ چاند رات کی باتیں کرتے ہیں, کبھی یہ سائنس ٹیکنالوجی کی بات, کبھی یہ علماء دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں, اپنی ذات پہ کاش غور کرتے, اپنی ذات کے اوپر بات کرتے, تو ان کو پتہ چلتا سیاست ہے کیا, کون بکھر گیا, کون تنکے کی طرح بہ گیا. یہ خود ہر بار تنکے کی طرح بہ جاتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی سے بہ کے مشرف کے ساتھ, ان کو یہ بھی نہیں پتا آمریت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے. یہ بکھرتے رہتے ہیں, بکاؤ مال ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بکاؤ مال کے حوالے سے کوئی بات کرنا. سینیٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں گا, مجھے بریک لینے, میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا, مجھے بریک لینا ہے. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کراچی کے تاجر وہ دھمکی دے رہے تھے کہ حکومت جو بھی کر لے, ہم 8 بجے تک ہم دکانیں کھولے رکھیں گے, کاروبار کریں گے. لیکن پھر ایسا ہوا, سندھ حکومت نے بڑا وائزلی ان کے ساتھ ٹاکس کی اور یہ معاملہ پیر تک چلا گیا. ہم اس پہ ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, کاروبار وہاں چلے گا تو ملک کا کاروبار چلے گا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سینیٹر نیال ہاشمی صاحب, جب سے کورونا آیا ہے, سندھ حکومت اور سندھ کراچی کے اسپیشلی تاجروں کے درمیان یہ کشمکش جاری ہے, اور ایم کے ایم بھی تاجروں کا ساتھ دے رہی ہے, پریس کانفرنس اکٹھے آگے کرتی ہے. آپ کراچی میں بیٹھے, آپ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شوکت بھائی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے, اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ شہلا بہن بیٹھی ہوئی ہے سامنے. جی. میں جہاں پہ رہتا ہوں, شاہ فیصل ٹاؤن, ملی ٹاؤن میں, میں سوشل میڈیا میں بھی آ چکا ہے. یہ ہمارے پاس یہاں اے سی ہے, نور مصطفیٰ لغاری صاحب, ٹھیک ہے, وہ ٹھیلے والے سے لے کے دکاندار تک کو 30,000 روپے فائن کرتے ہیں. ان کا ایک بیٹر ہے وسیم, اور کوئی سرکاری پرچی بھی نہیں دیتے جو انہوں نے 30,000 روپے فائن کیا یا 20,000 روپے فائن کیا. کل کی بات ہے, سونی سویٹ اور دیگر سویٹس میں گئے, وہ ٹھیلا الٹ دیتے ہیں, وہ بیکری سے اور دکانوں سے سامان نکال کے باہر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, اور لوگوں کو جس طرح سے دھمکاتے ہیں, مجھے خدشہ ہے
کہ تاجر اور حکومت نہیں، عوام اور حکومت کے درمیان ایک محاذ آرائی بڑی سخت قسم کی ہونی ہے، کیونکہ جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے کم سے کم کورنگی ڈسٹرکٹ میں، انہوں نے روز کے کروڑوں روپیہ ایٹھنے کا طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اپنے بیٹر چھوڑتے ہیں، اور جو لوگ نہیں دیں 30,000 روپیہ رسید سرکار کے اکاؤنٹ میں اگر جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر سرکار کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا ہے، یہ اس کو ایک شکل میں سرکاری بھتہ کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ پوچھئے کہ اناج کو اور خدا کی نعمت کو روڈ پہ پھینکنے کا اختیار کس نے دیا اسی صاحب کو؟ کس نے یہ کہا کہ غریبوں کے ٹھیلے پلٹا دیں یا بیکری کے دکان کو الٹا دیں یا ہوٹل کو، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو لے جا کے تھانے میں بند کرے اور ان سے پیسے ہٹے؟ تو یہاں پہ لوگ بہت متنفر ہیں، یہاں پہ کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ صحیح پالیسی اپنائے اور اچھے لوگوں کو، اہلکاروں کو لگائے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں یا جو پولیس کے مینجمنٹ میں، تاکہ جو محاذ آرائی کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں وہ کم سے کم ہو جائے۔ آپ نے بڑی الارمنگ صورتحال بتا دی۔ میں میڈم شہلا کی طرف جاتا ہوں، لیکن علی خان میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار والا، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں، لیکن ان کو بلایا گیا کہ جی وہ بھارت کے ساتھ روابط میں کچھ بندے پکڑے گئے تھے، انیس ایڈوکیٹ جو پی ایس پی میں ہیں، اور فاروق ستار وہ 12 ایم کے ایم سے نکلے نہیں تھے، وہ پرانے سیاستدان ہیں۔ ایم کیو ایم ابھی کل وزیر اعظم صاحب سے مل کے گئی، ان کے بندے بھی پکڑے ہوئے ہیں، ان کے دفاتر بند ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ایک اور کھڑا ہو گیا، یہ کیسا آپ دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ صرف ایک بات میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف ہی آتا ہوں۔ جہاں فواد چودھری صاحب کے بیان پہ آج یہاں گفتگو ہوئی ہے، جس پہ دو رائے دی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ کسی کی بات سے ایگری کریں، لیکن یہاں اسی پروگرام میں جب اخلاقیات پہ بات ہوئی تو افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ میرے سینئر ہیں نہال ہاشمی صاحب، ایکس سینیٹر صاحب، لیکن جو گفتگو آپ کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب کی ذات کے بارے میں ہوئی ہے، کیا وہ ہونی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو ان کو روکنا نہیں چاہیے تھا؟ لیکن اس طرح بہائنڈ دا بیک کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، میرے وہ کولیگ ہیں، لیکن اگر وہ میرے کولیگ نہ بھی ہوں، کسی اور بھی جماعت کے ممبر کے بارے میں کوئی ذاتی بات ہو، کسی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے، تو میں سمجھتا ہوں یا تو وہ ممبر موجود ہو تاکہ وہ اپنا جواب دے سکے۔ اس طرح سے ہم نہ کریں تو بہتر ہے۔ ذاتی باتیں اب ان کا اچھی بات کی آپ نے اچھی بات کی ہے، تو اس پہ اس طرح سے بات کرنا میں سمجھ بڑا معیوب تھا۔ آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں نہال ہاشمی صاحب نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں، شاید یہ دوبارہ سن کے ان کو بھی اس پہ زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ جہاں تک فاروق ستار بھائی کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایک انسان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے اور دوسرا معلومات۔ اب ذاتی تجربہ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں جب میں تھا 5 سال، میں نے فاروق ستار بھائی کو نزدیک سے دیکھا کام کرتے ہوئے۔ میں نے ان کو ایک محنتی آدمی پایا، اور فی البدی وہ سپیچ کرتے تھے گھنٹہ گھنٹہ، ان کو شعر کا بھی ان کا ہے، سخنور ہیں، وہ شعر سے بھی وہ رکھتے ہیں شغف۔ لیکن اب اگر ان پہ کچھ سوال کوئی ادارہ اٹھا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی کو جواب دینے چاہیے، میرے سے بھی سوال ہوگا، مجھے بھی دینے چاہیے۔ اگر وہ گئے سوالوں کا جواب دیا ہے، وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی عدالت ہو یا انویسٹیگیشن کا کوئی ادارہ ہو، جتنا بھی کوئی انویسٹیگیشن کا ادارہ ہو وہ تگڑا نہیں عدالت سے، چاہے وہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، الٹیمیٹلی آپ کو عدالت سے ریلیف مل ہی جاتا ہے۔ اگر عدالت بھی بلاتی ہے یا انویسٹیگیشن کا ادارہ بلاتا ہے، اب اگر انصاف نہیں بھی ہو رہا، اگر کوئی سمجھے کہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے نہیں پوچھا جا رہا، سب سے پہلے اگر میں ان کی جگہ ہوں، میں کروں گا یہ کہ میں اپنے تمام جواب دوں گا، کہ میرے سے جو سوال ہوگا میں جواب دوں گا۔ ہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں نے تو جواب دے دیے، لیکن اس طرح کے سوال اس سے بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ میرے سے سوال کیوں ہو رہا ہے، اس سے کیوں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئی تھنک we all should respond to the questions which are being asked from us by the state organizations, may that be investigation agencies or courts of law. باقی فاروق ستار صاحب اپنی جماعت کے بڑے لیڈر رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر رہے ہیں، اب بھی اپنی جماعت میں ان کا ایک مقام ہے، لیکن اگر سوالات ہو رہے ہیں
मेरे ख्याल में जवाब देने चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। चले फेयर इनफ। मैडम शैला रजा साहिबा, ये जो अलार्मिंग सूरत हाल बताई सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, कोरंगी की, वो बात कर रहे थे कि ये नहीं है कि ताजर सिंध हुकूमत के खिलाफ आ गए, जो कि आज मुज़ाकरात हुए और उन्होंने अपना फैसला भी वापस ले लिया, लेकिन ये जो अवाम की बात कर रहे हैं, रेडी वालों की बात कर रहे हैं, ये तो आपको बताते खुद यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, आपको देखना चाहिए इस बात को। अच्छा देखें, निहाल हाशमी साहब ने बिल्कुल नाम लेके एक बात की है, बड़ी जिम्मेदारी से बात की है। जी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये बात सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई और आज प्रिंट मीडिया में भी आई है, जिस तरह के वजीर आला हैं, मैं समझती हूँ कि छोड़ेंगे नहीं, ये मैं बता रही हूँ। जिस तरह के वजीर आला हैं, इसको बहुत सीरियस लेंगे और ले लिया होगा अब तक। और जहां तक बात है ताजर बरादरी की, मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। कल की जो रिपोर्ट है, तकरीबन 12% कोविड की परसेंटेज आई थी, और जिस दिन ऑल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो तकरीबन रो रहे थे, चाहे पिज्जा पॉइंट वाले हो, फिर भी चाय वाले हो, बहुत सारे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे घर पे भी आए थे सारे के सारे, कोई 18-20 रिप्रेजेंटेटिव थे मुख्तलिफ उसके, हनीफिया बर्गर वाले भी थे और सब थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखें, हम खुद ये चाह रहे हैं कि सारे मामूलात जिंदगी नॉर्मल हो जाए। और मैंने फिर उनसे एक बात भी की थी, मैंने कहा आप लोगों में से तकरीबन 20-22 नहीं तो 20 तो बिल्कुल थे, आप लोगों में से कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली? उनमें से बमुश्किल 3 लोगों ने कहा। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा दरअसल हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखे, मैं आपके सामने वैक्सीनेशन कराई हुई हूँ। फिर मैंने अपने पूरे घर की बात बताई कि हस्बैंड बीमार इतने थे, बहन की भी कराई, सबकी कराई, तो आप लोग क्यों नहीं कराए? तो यही से बात मैं शुरू करूंगी कि जब ओनर जो है, जिसका रेस्टोरेंट है या कुछ है, वो खुद नहीं समझ रहा कि उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या करना है, वो एक एतमाद की कैफियत में ही नहीं है, तो मैं कैसे समझ लूं कि वो SOPs पे अमल करेगा अपना रेस्टोरेंट को जो है वो। यहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी तो मैं इधर गई थी एक, मैं नाम ले लेती हूँ, तो मॉल में, तो मॉल में दरवाजे के ऊपर अगर आप एक टेम्परेचर चेक करने वाला और एक स्प्रे लेके खड़ा कर दिया है, लेकिन आप ये तो देखें कि आपने कितने लोग अंदर जो है आपने उनको इजाजत दे दी है। डॉलमेन की मैं बात कर रही हूँ, आज से 6 से 7 दिन पहले मैं गई थी। और फिर इसी तरह मैं शॉप पर गई, तो शॉप पर भी जितने लोग होने चाहिए वो नहीं थे, उससे ज्यादा थे। तो ये मतलब क्लोज शॉप एक ब्रांड है, तो मैं गई वहां पे। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। जैसे गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि जुलाई के महीने में जिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने नहीं कराई वैक्सीनेशन, उसको अगस्त की सैलरी नहीं देंगे। तो अगर तमाम लोग ये कर लें कि जितने जिसका रेस्टोरेंट है वो अपने सारे मुलाजमीन की करा ले, अपने आप वैक्सीनेशन करा ले, तो आप एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि नो मास्क नो सर्विस। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ये अच्छी प्रपोजल है, ये अच्छी प्रपोजल है कि नो मास्क नो सर्विस। और यहाँ भी शॉप्स के बाहर, दुकानों के बाहर लिखा होता है कि मास्क के बगैर आपकी एंट्री बंद है। मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम जितनी सियासी बातें कर लें, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, बजट की जितनी भी GDP की ग्रोथ हुकूमत बता दे, लेकिन अगर आटा, ये मैं आज एक दुकानदार के साथ होने वाला अपना डायलॉग बता रहा हूं, दुकानदार ने मुझे कहा कि ईद के बाद 17 रुपए 65 पैसे आटा पर किलोग्राम महंगा हुआ है। आप लोग अजीब मीडिया वाले हैं, आप सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बातें करते भी नहीं हैं। तो मैं आटा, चीनी, दाल की बातें आपके सामने रखूंगा मेहमानों के सामने ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अली मोहम्मद खान साहब, जितनी मर्जी GDP की आप ग्रोथ बताते रहें, लेकिन अगर एक महीने के अंदर अंदर आटे की कीमत 17 रुपए 65 पैसे मजीद महंगी होगी
तो फिर हमें क्या फायदा, एक आम आदमी को क्या फायदा, पाकिस्तान के शहरियों को क्या फायदा? देखें, दरअसल ये सवाल बहुत होता है हमसे कि आप कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो गई है, लेकिन खाने पीने की अशिया की कीमतें अभी कम नहीं हुई। देखिए, ये इस तरह बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जीडीपी ग्रोथ जैसे आपकी बढ़े तो उसके साथ उसी वक्त सारी कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। होपफुली आपकी जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है एक ऐसे हालात में, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को, कि जो पूरी दुनिया में बहुत प्रेशर पड़ा उन पे, हर जगह से आवाज आई कि आप फुल लॉकडाउन करें, उन्होंने नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया। अल्लाह ताला ने हमें कोविड से भी बचाया और हमारी जो मईशत है वो भी तबाही से बची। उन हालात में जब हिंदुस्तान का -7 है, इंग्लैंड का, यूके का और अमेरिका का माइनस में गया, 0 से नीचे गया, जर्मनी जापान का भी नीचे गया, साथ में और भी साउथ एशियन कंट्रीज का भी नेगेटिव में गया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज का, मजबूत मईशत के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, पाकिस्तान को +4 में के नजदीक पहुंचना, ये एक मिरेकल है, ये बहुत बड़ी कामयाबी, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत की, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने में वक्त लगेगा, और वैसे मैं आपको बता दूं कि वीक बाय वीक आप देखें तो ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पॉइंट्स में कमी आ रही है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। देखे ना बजट भी आ रहा है, बजट भी आ रहा है। मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने यूटिलिटी स्टोर पे कहा कि 7-8 अरब रुपए दे दिए गए। यहाँ मेरे पीछे मैं आपके लिए एक टेस्ट केस छोड़ रहा हूँ, जैसे निहाल हाशमी साहब ने उनके लिए छोड़ा है। G62 में इरम मार्केट में एक यूटिलिटी स्टोर है, मेरे सामने ट्रक से सामान उतर रहा था, वो यूटिलिटी स्टोर वाला, ट्रक वाले भी वो छोटी गाड़ी में सामान लगा रहे थे, बजाय इसके के अंदर स्टोर में रखते। वो 7-8 अरब रुपए का अवाम को कख फायदा नहीं हुआ। वो एक पाकिस्तान में कहा जाता है कि सब मिलके खाते हैं, या तो एमडी साहब तक वो पैसे पहुंचते हैं जो बाहर बेचते हैं, जो डिस्काउंटेड रेट होता है, या फिर वो किधर जाता है। ये मैं आपके लिए टेस्ट केस छोड़ रहा हूं। यूटिलिटी स्टोर की निगरानी भी तो आप लोगों ने करनी है ना। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता कि फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो महदूद तादाद में हैं, और हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह 22-23 करोड़ हमारी आबादी है। आपने जो एक किसी यूटिलिटी स्टोर की बात की है, मैं समझता हूँ एमडी जो है, मैं उसको डिफेंड करने इधर नहीं बैठा, अगर उसके नीचे ये हो रहा है तो एमडी इज रिस्पॉन्सिबल, वो उसका जवाब देगा और उसको देना भी चाहिए। ये किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अरबों रुपए की सब्सिडी दें और किसी यूटिलिटी स्टोर से इस तरह की पिलफरेज हो। और मैं समझता हूँ कि इस तरह होगी भी, हुई भी होगी पिलफरेज। और हम लोगों को, आपको, मुझे, मीडिया पर्सन, सियासतदानों को, इवन आवाम को जो है ये नजर रखनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स पे भी। और इस वक्त तो हर किसी के पास अल्लाह ताला के करम से, अगर आप खुद नहीं तो आपका बेटा या भतीजा या छोटा भाई जो है या बहन बच्ची जो है, वो कंप्यूटर से उनको वो शदबुद है, स्मार्टफोन उठाएं और आप पीएम पोर्टल पे जाएं। मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल, मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपके सामने रख दिया। मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपके सामने रख दिया। इधर रुकिएगा शैला साहिबा, एक और भी हुकूमत कहती है कि जी हमने गंदम की कीमत बढ़ाई है। गंदम की कीमत का बढ़ाने का तो रिवाज आपने डाला था जब 2008 में हुकूमत थी, 500 रुपए मन थी, 1000 रुपए मन हुई, लेकिन आटा स्टेबल रहा। अभी आटा स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? चीनी स्टेबल क्यों नहीं हो रही? चावल स्टेबल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, जब तक ये तवानाई के शोबे में कीमतें बढ़ेंगी, गैस, बिजली और पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती रहेंगी, उस वक्त तक जो हमारी अफरात-ए-ज़र है इस पे हम काबू नहीं कर सकते। मैं इस बात को, आज मेरे हाथ में आज का जो अखबार है इसमें तमाम माहिर माशियात के तबसरे लिखे हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि कुछ शोबों ने तो अच्छी कारकर्दगी की, जिसमें हम कहते हैं कि सीमेंट, स्टील, तामीरात, ऑटोज और आईटी, फार्मा वगैरह। लेकिन एक ज़राई मुल्क होते हुए उन्होंने कहा कि खाने पीने की जो अशियाएं अफरात बहुत ज्यादा है, तो उसका फिर फायदा नीचे नहीं हो रहा। अब बहुत सारी बातों में है ना, वो जैसे आज का अखबार है उसमें देखिए
میں مانتی ہوں کہ 50 سے 52 اشیاء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی قیمتیں کیا ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ جی فلاں چیز مہنگی ہو گئی، سریا اچھا ہے، سیمنٹ اچھا ہے، تو سریا اور سیمنٹ کو میں نہیں گھول کے کھا سکتی. آلو، پیاز، ٹماٹر، دال مسور، لہسن، انڈا، تیل، گھی، دودھ، دہی، یہ وہ اشیاء ہیں جو مجھے روز چاہیے نا. سب مہنگی ہو گئی، یہ سب مہنگی ہو گئی مزید. تو پھر ہم حکومت کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کے لیے بڑی پریشان کن ہیں. مثلاً بلوم برگ کو جب انٹرویو دیتے ہیں رضا باقر تو وہ جی ڈی پی 3.94 بتاتے ہیں، حکومت 4.8 بتاتی ہے. جو ماہر معاشیات ہیں وہ اسے 2 اور 2.5 تک ہی کہتے ہیں کہ بمشکل یہاں پہنچی ہے. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں. اور دیکھیں کووڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں ادھر رکیے گا ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہو جاتی. دیکھیں میں بہت لوگوں کی چیزوں کی باتوں کو میں وہ نہیں کرتی. ہر حکومت کے وقت کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تو کہا جاتا تھا طالبان 20 میل دور رہ گئے ہیں اسلام آباد سے. ہم نے آپریشن راہ راست کیا، ملا صوفی سے جو ہے معاہدہ کیا، اس کے بعد انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوا تاریخ کا سب سے بڑا، پھر سیلاب آیا، پھر سپر رین ہوئی، لیکن ہم ایک بہتری کی طرف گئے. ادھر رکیے گا، وقت جا رہا ہے. میں سینیٹر صاحب اسی مہنگائی کے حوالے سے، سینیٹر صاحب ریلیف کی جو میں بات کرتا ہوں تو حکومت والے، ابھی علی خان نے تو یہ بات نہیں کی، لیکن حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ قرضہ اتنا زیادہ تھا، ہم ریلیف دیں یا ری پے کریں. قرضہ آپ کی حکومت لے کے گئی، اس کنٹروورسی سے ہٹ کے ریلیف مل سکتا ہے. بجٹ آ رہا ہے، کیسے ریلیف ملے گا؟ شوکت بھائی، ایک تو میں اپنے بھائی علی محمد کو کہوں گا کہ جو ان وزیر صاحب کے بارے میں انہوں نے دفاع کیا، ان وزیر صاحب کے ماضی کے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بیانات ہیں اس کو ضرور چیک کر لیجئے گا. اب آپ کے سوال کا جواب، آپ نے یوٹیلیٹی کی بڑی اچھی بات کی. 22 کروڑ لوگوں میں کتنے لاکھ یوٹیلیٹی سٹور ہیں یہ بتا دیں مجھے. چند شہروں سے مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. اور میں ماہر معیشت نہیں ہوں مگر میں ایک بات جانتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، قرضہ بھی بتا رہا ہوں میں. میاں نواز شریف کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب کے دور میں قرضے واپس بھی کیے گئے، ترقیاتی کام بھی ہوا، اور خوشحالی کاغذوں میں نہیں تھا، خوشحالی حقیقی طور پہ لوگوں کے چہروں پہ تھا، ان کے گھروں میں تھا.